السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فرمان ہے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھک جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ آیت 3-4۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ سورۃ الاسراء۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس رات کو شب برات کے علاوہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ احادیث میں اس رات کے بارے میں شب برات یا شب قدر کے الفاظ کا کہیں ذکر نہیں۔ بعض روایات میں اس رات کا جو ذکر آیا ہے وہ نصف شعبان کی رات کے حوالے سے آیا ہے، اور ویسے بھی شب قدر اور شب برات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ القدر میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ سورہ دخان میں ہے کہ یعنی ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ یہ خیال درست نہیں ہے کہ سورہ دخان میں مراد شعبان کی 14-15 کی درمیانی شب ہے، کیونکہ معتبر تفاسیر میں اس سے مراد لیلۃ القدر ہی لی گئی ہے۔ اور جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ پہلا یہ کہ اس شام کو اچھے اور عمدہ کھانے، حلوہ وغیرہ پکائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، اور پھر خود بھی بیٹھ کر اسے مزے سے کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آتش بازی کی جاتی ہے اور گولہ بارود خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی مروج ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور انہیں خوب سجایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دن مرے ہوئے لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اور چوتھا طریقہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رات لوگ خصوصی اہتمام کے ساتھ اور بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جو زیادہ معروف ہے وہ اس دن روزہ رکھنا اور رات کو عبادت و ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔ ان پانچوں طریقوں کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو خرافات کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصف شعبان کی اس رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے عیدین یا حج وغیرہ کی شکل دینا ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ حلوہ پکانے اور کھانے، آتش بازی کرنے اور گھروں کو سجانے کی رسمیں تو یوں بھی کسی اسلامی تہوار کا حصہ نہیں۔ یہ وہ خود ساختہ رسومات ہیں جو یا تو بعض مذہبی پیشواؤں نے اپنے مخصوص مفادات کے لیے جاری کیں اور یا پھر مسلمانوں نے ہندوؤں سے مستعار لے لی ہیں، اور آتش بازی کا کسی دن کے منانے کے ساتھ اسلام میں سرے سے تصور ہی موجود نہیں۔ مردوں کی روحوں کے آنے کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے، نہ کسی دوسرے دن وہ واپس اس دنیا میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 99 سے 100 تک۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سورۃ الزمر۔ اس رات قبرستان کی خصوصی زیارت کا مسئلہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یوں تو کسی بھی دن یا رات قبروں کی مسنون طریقے سے زیارت جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی تلقین فرمائی ہے، لیکن اس رات بطور خاص
اور اجتماعی شکل میں اس رات کی فضیلت کی وجہ سے جانا ثابت نہیں۔ اس بارے میں ایک روایت ترمذی شریف کی پیش کی جاتی ہے، مگر محدثین نے اس سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے ضعیف حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اب رہا مسئلہ پانچویں طریقے کا، جس پر زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو ذکر و عبادت کرنا اور اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے مخصوص مجلسیں منعقد کرانا۔ اس بارے میں درج ذیل روایات پیش کی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب نماز کی اقامت اور اس کا طریقہ، نصف شعبان کی رات شب برات کا بیان، سند ضعیف جداً، حدیث نمبر 1388۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح 7 طلوع ہونے تک کہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت فرما دوں؟ دوسری حدیث، سنن ابن ماجہ، کتاب نماز کی اقامت اور اس کا طریقہ، نصف شعبان کی رات شب برات کا بیان، سند ضعیف، حدیث نمبر 1389۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، سنن ابن ماجہ، کتاب نماز کی اقامت اور اس کا طریقہ، نصف شعبان کی رات شب برات کا بیان، سند ضعیف، حدیث نمبر 1390۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے استاد محمد بن اسحاق کی سند سے یہ روایت بیان کی تو انہوں نے سحاق بن عبد الرحمن اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ضحاک کے باب کا واسطہ بیان کیا۔ یہ تمام روایات جو اس رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے قابل استدلال نہیں، اور محدثین نے حدیث کی صحت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے اس پر پورا نہیں اترتی۔ اس لیے ان روایات کو بنیاد بنا کر اس رات کو خصوصی اسلامی تہوار کی حیثیت دینا ہرگز قرینِ قیاس نہیں ہے۔ اس بارے میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم، کتاب روزے کے احکام و مسائل، باب رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، یہ مستحب ہے کہ کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ رہے۔ حدیث 2721۔ آج مسلمان دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اس مہینے میں کثرت صوم کے عمل سے تو غافل ہیں، لیکن فالتو رسموں کو خوب اہتمام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، سورہ مائدہ آیت 3۔ نیز فرمایا، اے لوگو،
جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اور فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 2:11۔ تو جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی روش اختیار کرے وہ بدعت ہے، اور بدعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اسی نسائی نے اپنے باب کیفیت الخطبہ صلاۃ العیدین میں روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو داؤد میں ارباد بن ساریہ، اور ابن ماجہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ کہتے، اما بعد، یقیناً سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے امور نئے ایجاد کردہ ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20055۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ آج کا عنوان ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔